ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، نیوی نے زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا دفاعی فضائی نظام کس طرح سے آگے جا کے مستحکم ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ایک بہت خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے فخر کا دن ہے کہ ایک بہت اہم تجربہ پاکستان نیوی نے بڑا کامیاب طریقے سے پورا کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک تجربہ نہیں تھا بلکہ اس میں 3 تجربات تھے، اور تینوں الحمدللہ بڑے کامیاب رہے۔ ایک تو آپ نے ذکر کیا LY-80N کا، جو کہ سطح سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جو کہ دشمن کے جہاز ہوں، اس کے ڈرونز ہوں، اس کے میزائلز ہوں، اس کے راکٹس ہوں، سب کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور LY-80 کا جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی رینج کافی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا ہے۔ جو ورٹیکل لانچنگ سسٹم ہے اس کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ 360 ڈگری فائر کر سکتا ہے، تو شپ کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سسٹم خود ہی موو کر کے اور کسی بھی سمت میں میزائل کو، پھر کئی قسم کے میزائل اس میں آپ فائر کر سکتے ہیں، مطلب فضا میں جو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی، سطح پہ جو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی، جو لینڈ پہ ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر کئی میزائل آپ اکٹھے تیار کر سکتے ہیں، تو بڑی ریڈینس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ اس وجہ سے بہت اہم کاوش ہے، بہت اہم قدم ہے جو پاکستان نیوی نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 اور تجربات کیے ہیں میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک لائٹرنگ منیوشن کا تجربہ کیا ہے۔ یہ لائٹرنگ منیوشن یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک فضائی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ نے بارود لگایا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دھماکہ خیز مواد لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ ریکانسنس کرتا ہے، سرویلنس کرتا ہے، اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے اور بڑے پریسیشن سے جا کے اس کو اٹیک کرتا ہے۔ یعنی سی میں اگر فرض کریں کہ دشمن کا کوئی جہاز پھر رہا ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہوائی جہاز بھیجیں، آپ یہ لائٹرنگ منیوشن بھیج دیتے ہیں، اور یہ جا کے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ خود چھوٹا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے، اور جا کے بڑا پن پوائنٹ ٹارگٹ کرتا ہے دشمن کے جہاز کو۔ اور تیسری چیز ہے ان مینڈ سرفیس ویسل، یعنی پانی کا وہ پلیٹ فارم، ایک کشتی کی طرح کا پلیٹ فارم جس کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ریموٹلی پائلٹ آپ اس کو کریں گے، ریموٹلی اس کو آپ چلائیں گے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ دشمن کے بڑے بڑے جہازوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، ان کو جا کے بڑی اچھی طرح سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ماڈرن نیول وارفیئر ہے یہ ان کا حصہ ہے، اور پاکستان نیوی نے یہ مائل سٹونز اچیو کیا ہے۔ اچھا سر، وہ تو واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا جو دشمن ہے، روایتی دشمن بھارت، وہ یہ تاثر دیتا تھا کہ شاید نیوی ہماری جو ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ان کی طرف سے کبھی بیری بیرے کی بات کی گئی، کبھی اور دوستوں کی بات کی گئی۔ تو کیا اب اس ساری سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا پانیوں پہ بھی راج ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان سمندر پہ کا بھی بادشاہ کہلائے گا؟ دیکھیے، ہم اس سچویشن سے یا یہ جو ٹیسٹ ہوئے ان سے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے، نہ صرف کہتے ہیں بلکہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ 65 کی جنگ دیکھ لیجئے، 71 کی دیکھ لیجئے، 2025 مئی کا واقعہ دیکھ لیجئے، کہاں تھی انڈین نیوی؟ پاکستان نیوی سے ہر جنگ میں انڈین نیوی 4 سے 5 گنا بڑی رہی ہے۔ 400 سے 500 میل سے قریب نہیں آ سکے پاکستان کے، تو کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ پاکستان نیوی کی کوئی قوت تھی، طاقت تھی، اہلیت تھی، صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آگے آ سکے۔ تو ہماری ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے صلاحیت اور قوت سی پہ بہت قابل اعتماد رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1965 ہو، 71 ہو یا 2025 مئی ہو، نہ ہماری ٹریڈ پہ کوئی فرق پڑا، نہ ہمارے کسی پورٹ ہاربر پہ کوئی فرق پڑا، نہ ہمارے کسی شپ پہ فرق پڑا، کیونکہ انڈین نیوی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، وہ ہماری کسی چیز کو انٹرپٹ نہیں کر سکی۔ اچھا سر، یہ تو فرمائیے پاکستان گا نیوی نے کہ بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ترکیہ جو ہے ہمارا برادر ملک، وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو 3 ملکی اتحاد ہے اس سے نہ صرف پورے خطے کا طاقت کا توازن بدلے گا بلکہ پاکستان جو ہے اس کی دفاعی
صنعت کو بھی اس سے جو ہے بہت فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے، جب سعودی عرب اور پاکستان کا یہ دفاعی ایگریمنٹ ہوا تھا نا، تو یہ قیاس آرائیاں جبھی سے جنم دینا شروع ہو گئی تھی کہ اس خطے کے بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ ہوا ہے۔ اس میں ایران کا بھی نام آ رہا تھا، اس میں اور بہت سارے ملکوں کا نام آ رہا تھا، اور ترکی کا نام ابھی بڑے واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اگر ترکی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی طاقت کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے، تینوں ممالک ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، کیونکہ یہ تینوں مسلم امہ کے بڑے لیڈنگ ممالک ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے وہ مل کے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے دشمنوں کے لیے پورٹرے کر سکتی ہے، اور بالکل اچھا سر، بڑا اچھا سر ہمیں اچھا سر، میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا انالیسس کر کے آپ سے اس کا جو ہے نا براڈر پراسپیکٹو میں جاننا چاہوں گا کہ عام تاثر یہ ہے سر کہ پاکستان جغرافیائی طور پہ ایک ایسی مملکت ہے کہ جس کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی بخشی ہے ہمیں، اس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں تو اضافہ کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہو، اس کی اپنی ہو، اس کی دفاعی صنعت ہو، JF-17 تھنڈر ہوں، لیکن انہوں نے یہ ٹیسٹ کر کے یہ ٹیسٹڈ تو یہ ثابت ہو گئی ہیں چیزیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس فیلڈ میں ماشاءاللہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو سر کچھ تجزیہ کار ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اتحاد ہو جاتے ہیں تو اس اتحاد کی اپنی بھی قوت ہوگی، کیونکہ ترکیہ بھی ایک مضبوط ملک ہے، سعودی عرب کے پاس پیسہ بھی ہے، تیل کی دولت بھی ہے، اور پاکستان کو وہ سپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستانیوں کا حرمین شریفین کی وجہ سے جو ان سے ایک روحانی تعلق ہے وہ، اور پھر پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا، تو اس سارے معاملے کو، اس سارے سنیریے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، جہاں تک دفاعی صلاحیت کا تعلق ہے تو پاکستان کو تو الحمدللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، جس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوگا، ڈپلومیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا، پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ترکی کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہم وہاں سے خاص طور پہ نیوی کی بات کریں تو ہم نے ابھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرا ملجم کلاس جہاز لیا ہے، اور دو جیسے جہاز پاکستان میں بنیں گے، تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم نے ترکی کے ساتھ کی ہے، اور ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری الحمدللہ بہت ایڈوانس ڈیفنس انڈسٹری ہے، جس سے ظاہری بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک آپ سمجھے کہ مرکب ہوگا، ایک مربع ہوگا تینوں ممالک کا، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں تو یہ بہت سارے اور ملکوں کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہیں گے یقیناً۔ اور جیسے جیسے اگر ملک شامل ہوتے رہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس میں ترکی آ جاتا ہے فائنلی، تو بہت سارے اور ملکوں کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور جب یہ ایک بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اپنی بڑی طاقت ہوگی، جو شاید ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہماری اپوزنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے کوئی پسندیدہ بات نہ ہو۔ بالکل تو سر، چیلنجز بھی آئیں ویلڈ گے، پوائنٹ آپ تو نے ہمیں ان چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے۔ بالکل کریکٹ، آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان اب ضرورت بن چکا ہے خطے میں۔ اب سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ سر، یہ جو دفاعی معاہدہ پاکستان کا سوڈان کے ساتھ ہوا ہے $1.5 ارب کا، اس دفاعی معاہدے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جو ایئر کرافٹ کا ہوا ہے، سوڈان کا، جی جی، جی کراکرم دیکھیں جیٹ ہے، یہ سپر تو، مشاق جہاز ہیں اس میں۔ جی جی بالکل، یہ دیکھیں مئی 2025 کے بعد نا لوگوں نے پاکستان کی جو پرفارمنس دیکھی ہے تینوں ڈومینز میں، اس سے پہلے بیسیکلی ایک خام خیالی یہ تھی انڈیا کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی کہ پاکستان کیونکہ عددی طور پہ انڈیا سے کم ہے، بھارت سے کم ہے، تو شاید بھارت جو ہے وہ جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے پاکستان میں حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے وہ جو ایک معمہ تھا یہ کہ عددی
کمزوری کا میرے خیال ہے اس کو پاکستان نے ختم کر دیا ہے اس مئی 2025 میں، اور پاکستان قابلیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے بھارت سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ مئی 2025 کا قصہ ختم ہوا ہے، پوری دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، خاص طور پہ خطے کے ممالک نے، اور انہوں نے اپنی دفاعی ضروریات کا حل پاکستان میں ڈھونڈا ہے۔ تو وہ فضا ہو، زمین ہو، سمندر ہو، تینوں شعبوں میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سے خاص طور پہ جو ہمارے ریجن کے ممالک ہیں، جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے، جو ہماری دفاعی ضروریات ہیں، اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے ہمارے سر آفیسرز کی اور جوانوں کی، وہ بالکل پاکستان انجام دیں۔ سر خطہ جو ہے اس میں تو ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں موجودہ سینیریو میں تو سر اس وقت تو افریقہ جو ہے، افریقن کنٹریز بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو عالمی مبصرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کی کامیابی جو ہے اس کی، اور جس طرح سے یہاں اب پہلے تو 52% بنتا تھا، اب کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آرمی چیف اور دوسرے ایئر چیف، ان کا خیال ہے کہ یہاں ہی بنے وہ سارا، تو اس کے بھی آرڈرز آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آبدو سے جو کراچی میں بن رہی ہیں، تو یہ بھی خیال ہے کہ پھر پاکستان آبدو سے بھی بنا کے تو مزید ایکسپورٹ بھی کرے گا، اور اسی طرح سے جو ریبورٹ یہاں ترکیہ کے ساتھ مل کے بنیں گے، اور میزائل ٹیکنالوجی میں تو ہم پہلے ہی آگے ہیں۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا شمار جو ہے وہ یہ ڈیفنس انڈسٹری کے جو ٹاپ کے ملک ہیں ان میں ہوگا، کہ جو ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ بھی ہے، ویسٹ کے مقابلے میں سستی بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے ایکچولی رہنما اصول یہ رہا ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں اس کو پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں، اگر پوری نہیں بنا سکتے تو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بنائیں۔ اور یہ جو ہم جتنے بھی معاہدے اب کرتے جا رہے ہیں اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمارا ہمیشہ زور رہا ہے۔ تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنی چیز بنا سکیں، اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکیں، اس کو موڈیفائی کر سکیں، اور پھر اس کو آپ سیل بھی کر سکیں، باہر بھی آپ اس کو بیچ سکیں۔ تو اگر جب آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو آپ کے پاس سرپلس چیز ہوتی ہے، سرپلس کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ پھر آپ دوسرے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ آپ نے جیسے کہا بالکل درست کہ وہ ٹیسٹڈ ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ایک چیز آپ بناتے ہیں ڈیفنس میں، وہ اس کے بہت اچھے فیچرز ہوں، آپ اس کے ہر طرح سے ٹیسٹ ٹرائل میں بھی وہ فیچرز اس کے پروو ہو جائیں، لیکن جب تک وہ بیٹل میں یوز نہیں ہوتی، کانفلکٹ میں یوز نہیں ہوتی، وہ ٹیسٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ اور جب وہ چیز بیٹل میں ٹیسٹڈ ہوتی ہے، اس کی پرائس اس چیز سے جو کہ ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہو گئی ہے۔